انسانیت کا درس، اس سے بڑا انسانیت کا پاٹ، اس سے بڑا انسانیت کا سبق ہمیں دنیا کی کون سی کتاب میں ملے گا اور کون سے پاٹ اور لیسن اور سبق کہاں ملے گا؟ میرے بھائیو آؤ ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر ثمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے۔ تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ جاسوس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل کر دو۔ جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا کون؟ یمامہ کا گورنر۔ کون ہے؟ یہودی ہے، مدینے میں گھس گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے ثمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر ثمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ، کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں، ذاتی انتقام۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ ثمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے۔ لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت۔ تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے ثمامہ ابن اسال۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھی، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا۔ یہی جیل خانہ تھا، قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے ثمامہ کو دیکھا، ثمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کا الفاظ، ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو، ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جب قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا ثمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا ثمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرم تو تمہارا بڑا ہے، ایک تو بھیس بدلا، شکل بدلی، تلوار میں زہر لگایا، میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی، اور ہمت
لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سمامہ کا جواب سنو، سمامہ کہتا ہے تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب حق کو قتل کریں گے، ایک مجرم کو قتل کریں گے، جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، آپ حقیقت میں مستحق، جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے، لیکن آپ تو بڑے رحم والے، رحمت والے، کرپالو اور دیابان ہیں، اس لیے وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے، میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، چھوڑ دیا، اس دن کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن پھر آپ آئے، پھر وہی پوچھا سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سمامہ کا پھر وہی جواب، قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، سمامہ کو کھانا کھلایا، ہاں پانی پلایا، کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی؟ نہیں اللہ کے رسول، میں سمامہ کو صرف باندھے ہوں، بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں۔ قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تیسرے دن پھر سمامہ سے پوچھا، سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں، کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے کیا کروں؟ کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ چھوڑ، اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں، تقتل ذات من، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، ایک خون والے کو خون کا خون کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے، مرنے کا حق ہے، اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا۔ آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس نے کہا بالکل۔ آئے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن آئے سمامہ میری ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ اے محمد، کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، میں یمامہ کا گورنر ہوں، ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا۔ آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے، سمامہ میری ایک شرط بس اتنی ہے، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے۔ سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے، ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر، جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر، میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر، چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے۔ آئے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے۔ مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا جی جیسا بنا، لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آتی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا
اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں. کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے. تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا. کہتا ہے محمد ما رأيت وجها أقبح من وجهك. میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے پوران کا بادشاہ دیکھا ہے، میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے. محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں، تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأيت وجها أقبح من وجهك. چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے، سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے. جا، نہیں دیکھتا تیرا چہرہ، قتل ہو جانا گوارا ہے، تجھے دیکھنا گوارا ہے. ذرا غور کیجئے، ضد دیکھیے اس کی. ما رأيت وجها أقبح من وجهك. دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے، سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے، نہیں دیکھا. جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ہم نے روشن چاند، سراجا منیرا، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کا، اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے. جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو. جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی، ایسی محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا. اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو، اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا نہیں دیکھتا. حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہیں. نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کے ہاتھ کو دیکھا، وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے. ادھر دیکھا، فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. علامہ ثانی الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے، تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، تلوار
کرو. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے, صرف آپ کا اشارہ ہو, اس کی گردن ابھی یہی کاپ رہی ہوگی, اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں, اے عمر گورنر ہے یمامہ کا, اونچی پوسٹ پر ہے, اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے, اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے, اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے. جانے دو اے سمامہ, ٹھیک ہے میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ, میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ, اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے, اس بستی کو دیکھ لے, ایک چکر لگا لے, دیکھیا کیسا امن برس رہا ہے, کیسی شانتی برس رہی ہے, کتنا امن کا ماحول ہے, ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے. سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے اے محمد نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے, جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا, تیری بستی کی سب سے گندی بستی, تیرا شہر کی سب سے گندا شہر. ہم نے ایران دیکھا, شام دیکھا, عراق دیکھا, مصر دیکھا, فلسطین دیکھا, ہم نے سب دیکھا, سب سے گندا شہر میں کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا. قتل ہو جانا گوارا, نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا, نہ تیری بستی دیکھنا گوارا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو, یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو. جاؤ, اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے, میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے, جاؤ اس کو چھوڑ دو, جاؤ اس کی بستی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو. دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے, اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے. میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور مدینے کے بارڈر پر اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری. لیجیے, جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر, انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا. جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں, سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں, باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ دیکھیے, یا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہا ہے اور کب گاڑی پلٹ جائے, کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی. غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا. مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا, تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس؟ سر دباتے دباتے گلا دبا. لیکن نہیں, حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا, کیونکہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لے کے چلنے لگے. سمامہ مسجد سے باہر نکلا, مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ, دیکھنے میں حرج کیا ہے, اب تو چھوڑ ہی دیا ہے. بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو, اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا. ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں, لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا. چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا, اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیا ہے. دشمن کو چھوڑا, جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے. اور سیکھو, اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں. دروازے میں گیا, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں. جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں, کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ دیا. اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی, پھر آگے بڑھتا ہے. عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو, لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے. سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھتا ہے اس کا دل دگنی رفتار
सुमामा के पैर आगे की तरफ, लेकिन सुमामा का दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। 2 मील दूर चला गया, जो गांव मिला उस गांव में एक कुआं नजर आया, उस कुएं के पास आकर बैठ गया, डोल से पानी निकाला, सहाबा को मस्जिद नबी के पास कुएं के पानी से नहाते हुए देखा, उसी तरीके से नहाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर लौट कर वापस आने लगा। हजरत उमर कहते हैं कहां जा रहे हो? हमें मदीने के बॉर्डर तक छोड़ने का हुक्म दिया गया है। सुमामा सुनता ही नहीं है, सुमामा सीधे सीधे भागता है, आगे आता है और मस्जिद नबी की चौखट को पकड़ लेता है। कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अल्लाह के नबी अभी भी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, अपने सहाबा किराम के साथ कच्ची जमीन पर बैठे हुए थे, हाँ मिट्टी के ऊपर बैठे हुए थे। उसने अपने सहाबा के बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैठे हुए देखा, उसने समझ लिया चारों तरफ सितारों के बीच में जो सबसे ज्यादा चमक रहा है 14वीं रात की तरह, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने जोरदार अल्फाज में कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी पीछे मुड़ के देखते कहते हैं, उठ गए, सुमामा क्या हुआ? मदीने में क्या किसी ने परेशान किया? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, क्या मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें गाली दी? मेरे किसी साथी ने तुम्हें मारा? उमर को भेजा था तुम्हारे साथ बॉर्डर पर छोड़ने के लिए, फिर क्या बात है कि तुम यहाँ गए हो? क्या उमर ने तुम्हारी गर्दन पे तलवार रखी? जवाब देता सुमामा रोते हुए, नहीं अल्लाह के नबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब कैद हो गया, जब रस्सी से बंधा था तो आजाद था, जो मन में आता था बोलता था, आपके खिलाफ भी जहर उगलता था, लेकिन जब आपने मुझे आजाद कर दिया तो हकीकत में वो आजादी नहीं थी, आपने मुझे अपने दिल का गर्विदा बना लिया है, अपने अखलाक के रस्सी में बांध दिया है, मुझे माफ करके मेरे बीवियों बच्चों पे एहसान करके आपने मुझे खरीद लिया है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह यमामा का गवर्नर था, आज गवर्नरी का ताज उतारता हूँ और मोहम्मद के पैरों के जूते साफ करने के लिए, मोहम्मद की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपना गुलाम बना लो, मुझे भी अपने मजहब में ले आओ, मुझे भी इस्लाम से जोड़ दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है और सुमामा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बन जाता है। एक यहूदी है, कैदी है और इतना बड़ा मुजरिम है कि उसके जुर्म के हिसाब से उसकी सजा कत्ल है, लेकिन उसको माफ कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये अखलाक सब पढ़ ले तो कोई भी लिखिया गंद पैदा ना हो और कोई भी वसीम रिजवी की तरह कुरान की आयतें निकालने की बात न करे। शर्त यह है कि घृणा और नफरत की चादर उतार कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया जाए। कैदियों के साथ ये हुस्न इंसानियत का ऐसा दर्स, इंसानियत का ऐसा सबक हमें दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं मिलता है। कहां है इंसानियत आज? पड़ोसी पड़ोसी को खाया जा रहा है, दोस्त दोस्त को खाया जा रहा है, एक दूसरे का हरीफ बना है। हम आज अपनी तकलीफ से इतने परेशान नहीं है जितना आपकी खुशी से हम परेशान है। हम अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना आपको आराम में देखकर हम परेशान हो रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये सूरत हाल हमारी हो चुकी है।